بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، بزم محمدیہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے استاد العلماء، یادگار اسلاف، شارح حدیث نجد حضرت علامہ مولانا مفتی زہور احمد جلالی متعنا اللہ بطول حیاتہ، آپ قلمی جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں، مترفضہ کے خلاف، اہل بدعت کے خلاف اور منہاجیوں کی خیانت آپ وقتاً فوقتاً واضح فرما رہے ہیں۔ آج آپ کے قلمی جہاد میں سے ایک مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس تحریر کا عنوان ہے محترم جناب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب کی خدمت باوقار میں درخواست روبکار، سبقت لسانی یا سینہ زوری۔ حقیقی ناصح امت حضرت شیخ سعدی رحمہ فرماتے ہیں، نہ گفتہ نہ دارت کسے باتکار ولیکن چو گفتی دلیلش بیار۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ایک عرصہ قبل ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے داڑھی شریف کے متعلق اپنے علم و فضل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے سامنے 20 سال حدیث شریف پڑھانے والے موجود تھے، میں نے انہیں یہ کہا وہ کہا، یہ ثابت کرو یوں ثابت کرو وغیرہ، مگر وہ کسی بات کا جواب نہ دے سکے۔ یہ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب کا بیان تھا۔ اس پر قبلہ جلالی صاحب فرماتے ہیں، جس پر فقیر نے انہیں متعدد خطوط لکھ کر عرض کیا کہ ان طالبان ڈگری نے کیا جواب دینا تھا، فقیر حاضر ہے، قلمی یا بالمشافہ گفتگو کر لیتے ہیں جس میں جناب کے علمی کمالات اور تعلیات سر فہرست ہوں گی۔ تقریباً 10 خطوط میں سے کسی ایک کا جواب نہیں دیا۔ تبلیغی جماعت اور دوسری منافق صفت تنظیموں کا یہی طریقہ کار ہے، یا للعجب، جبکہ آیات قرآن عزیز کا شان نزول اور احادیث طیبہ کا شان ورود اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ارشادات عالیہ کے اظہار میں کسی نہ کسی کا جواب ہی نمایاں نظر آتا ہے۔ چونکہ ان کی تربیت اسی منافقت کے انداز میں کی گئی کہ اگر مزید بولے تو ننگے ہو جاؤ گے، لہذا خاموش رہو، تو جناب نے جواب نہ دیا۔ ایک بار ڈاکٹر علی وقار صاحب نے مرکزی جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام منعقدہ عظمت رسول و بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کانفرنس میں سادات کرام کی موجودگی میں، جس میں حضور حجت الاسلام کے علاوہ کئی حجت المشائخ جبۃ الرفس پہنے قبۃ المزار کی ڈیزائننگ کے تصویر میں گم بھی موجود تھے۔ حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ بدع مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی، ہم سیدنا ابوبکر صدیق کے بھی عاشق ہیں، اس طرح سیدہ کائنات اور مولا علی کے بھی عاشق ہیں معاذ اللہ۔ یہ الفاظ ڈاکٹر علی وقار قادری کے تھے۔ بندہ ناچیز کی طرف سے مسلسل توجہ دلانے کے باوجود کسی شخص کی سیدہ کائنات سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا وعلی بالہا وعلی ابنیہا کے بارے میں رگے غیرت نہیں پھڑکی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب جو ڈاکٹر علی وقار صاحب کی جو تازہ بونگی ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان دنوں ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے اپنی بونگیات کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ حضرت عقیل حضرت مولا علی کے بھائی حضور کے حکم پر جب ہجرت حبشہ کر کے گئے تو معلوم ہے واپس مدینہ کتنے دن بعد آئے۔ آپ کو ہفتہ 10 دن 15 دن دین کے کام کے لیے کہیں جانا پڑے تو ظاہر ہے ایشوز ہوتے ہیں۔ 15 سال بعد حضرت عقیل اپنے فیملی کو لے کر واپس مدینہ پہنچے۔ 15 سال حبشہ میں رہے، گھر بار مدینہ مکہ میں، اور خود حبشہ میں رہے، اور خود کہاں ہیں؟ حبشہ میں۔ یہ آسان کام نہیں دوستو۔ تو یہ ڈاکٹر علی وقار صاحب کا بیانیہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت عقیل حضرت مولا علی کے بھائی حضور کے حکم پر جب ہجرت حبشہ کر کے گئے تو معلوم ہے واپس مدینہ کتنے عرصے بعد آئے۔ آپ کو ہفتہ 10 دن 15 دن دین کے کام کے لیے کہیں جانا پڑے تو ظاہر ہے ایشوز ہوتے ہیں۔ 15 سال بعد حضرت عقیل اپنی فیملی کو لے کر واپس مدینے پہنچے۔ 15 سال حبشے میں رہے، گھر بار مدینہ مکہ میں، اور خود کہاں پر ہیں؟ حبشہ میں۔ یہ آسان کام نہیں ہے دوستوں۔ اس پر قبلہ جلالی صاحب فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کا خاندان نبوت کا فرد ہونا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہونا، سب فضیلتیں تسلیم کرنا ایمان کا مقتضا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب کا مذکورہ ارشاد کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے یا یہ ان کا بونگا پن ہے، اس پر غور کی ضرورت ہے۔ حضرات قارئین، فقیر نے یہ چند کلمات آپ محترمین حضرات کے لیے لکھے تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ جعل سازی کے ماہر ڈاکٹر طاہر القادری کے تلامذہ کی علمی صلاحیتوں کی معراج کہاں تک ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ والسلام، شارح حدیث نجد ظہور احمد جلالی۔